إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله قال أيها الناس إن الدين يسر فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ وہ رب العالمین جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، ہم سب کے رہنے کے لیے زمین مہیا کی، طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی توصیف و تعریف ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی منعم ہے، وہی مدبر ہے، وہی قدیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر شے اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف سزاوار ہے جس نے زمین، شجر، حجر اور دنیا کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا کہ انسان آسمان اور زمین کی اس تخلیق پر غور کرے اور اس رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس کی توحید کو بجا لائے۔ اس نے ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو آقا انعامدار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی بنیاد پر ہم سب مسلمان ہوئے اور جن کی ہدایت کے بتانے کی بنیاد پر ہم اللہ کے راستے پر آئے۔ بے شمار احسانات ہیں ان کے امت مسلمہ کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے انہی احسانات کی بنیاد پر یہ حکم دیا ہے
کہ اللہ بذات خود اور اس کے سارے فرشتے اس نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے اہل ایمان تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک اللہم علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واقرانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین میں سے، احادیث مبارکہ میں سے ایک بہت عظیم حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ سنو، ان الدین یسر، کہ بے شک اللہ نے دین کو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے، فسددوا، لہٰذا دین کے معاملات میں جب کسی صحیح چیز کی رہنمائی ہو جائے تو اس پر عمل کرو، وقاربوا، اور اگر کسی بنیاد پر ثواب دید تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو دین کے معاملات میں قریب ترین مذہب پر اور قریب ترین وجہ پر رکھنے کی کوشش کرو، وَأَبْشِرُوا، اور ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنے کی عادت اپنے اندر ڈالو، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور جس طریقے سے ایک مسافر شخص اپنے سفر پر نکلتے وقت اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ اسے آرام کہاں کرنا ہے، اسے کہاں رکنا ہے، کہاں پینا ہے، کہاں کھانا ہے اور کتنے بقدر آرام کرنا ہے، جس طریقے سے ایک مسافر شخص اپنے صبح اور شام کے اسکیجول کو طے کرتا ہے، متعین کرتا ہے، دین کے معاملات میں بھی اس قدر ہوشیاری کے ساتھ رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ یہ حدیث ہمارے لیے دین کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے، دین کے معاملات میں اعتدال سے کام لینے، دین کے معاملات میں تمسک بالکتاب و سنہ پر عمل کرنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کی اس روئے زمین پر بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اگر ہم گردان شروع کریں تو شاید ہم اس کی گنتی کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان ساری نعمتوں میں اللہ نے جو ہمیں نوازی ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی نعمت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بھاری بھرکم فضیلتوں کے باوجود اللہ نے اتنا آسان اسے رکھا ہے، اتنا فلیکسیبل اسے رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو، کسی جان کو، انسانیت کو اس کی تکلیف سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین نے اپنا دین تو نازل کیا مگر دین کے معاملات میں ذرا برابر بھی سختی نہیں رکھی، ذرا برابر بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کی وجہ سے انسانیت پریشان ہو، جس کی بنیاد پر ہمارے دنیاوی معاملات ڈسٹرب ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو انتہائی زیادہ آسان رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے اس دین میں حرج اور تکلیف کو نہیں رکھا۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ رب العالمین نے جب رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اہل ایمان، ہم نے تم پر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، ایام معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چند دنوں کی بات ہے، سال میں ایک چھوٹا سا روٹین ہے، اس روٹین میں بھی اگر کوئی شخص مریض ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی سفر پر نکل جائے
تو اللہ نے اس دین میں حرج نہیں رکھا, اس سے روزے کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی اس کے لیے سہولت ہو, جب بھی اس کے لیے آسانی ہو, روزہ رکھے. پھر انہی آیات کی امتداد میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تو تم سے آسانیوں کو چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تم سے نرمیوں کو چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تم سے سختیوں کو نہیں چاہتے, تم پر ایسے احکام نافذ نہیں کرنا چاہتے جس سے تم زندگی کے معاملات میں پریشان ہو. میرے عزیز بھائیوں, یہ دین بہت آسان ہے, اس کی تعلیمات بہت عام فہم ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو ساری انسانیت کے لیے آسان رکھا ہے. اس کے مقابلے میں ہم اپنی دنیا کی دوڑ میں, دنیا کی حصول میں حاصل ہونے والی پریشانیوں پر غور کریں کہ ہم کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے والدین کی خدمت کے لیے, اچھے بنگلے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے ہم کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. ایک نوجوان جب اپنے گھر سے نوکری کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سامنے ایک ویژن ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ کوئی اچھی نوکری حاصل آ جائے, کوئی اچھی تجارت مل جائے, کوئی روزی روٹی کا صحیح ذریعہ مل جائے جس کی بنیاد پر اپنا پیٹ بھر سکے, اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے. ایسی ایسی ٹھوکریں ملتی ہیں کہ زندگی کے تجربات سے آدمی اپنے آپ کو صحیح دشا اور صحیح راہ پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہماری لائف سٹائل کے اندر یہ سارے معاملات جو مشقتوں سے بھرے پڑے ہیں, اس کے دوران اگر ہم اپنے دین پر غور کریں, اپنے مذہب پر غور کریں, اپنے دھرم پر غور کریں کہ اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہے. نماز کے اندر آسانیاں ہے, اس کا ایک اسکیجول مقرر ہے. روزے کے اندر آسانیاں ہے, سال بھر میں صرف 29 دن کا ایک روٹین دیا گیا ہے. حج کے اندر آسانیاں ہے. اسلام کے ایک ایک رکن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی آسانیاں رکھی ہے, ایسی اللہ رب العالمین نے درگزر کے ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ اسلام کے ایک ایک حکم کو پڑھتے جائیں, اسلام کے ایک ایک حکم پر غور کرتے جائیں اور اس پر عیش عیش کرتے جائیں کہ دیگر مذاہب میں جو سختیاں تھی, دیگر مذاہب میں جو پریشانیاں تھی, دیگر مذاہب میں جو مشکلات تھی, اللہ نے اس امت محمدیہ سے ان ساری مشکلات کو زائل کر دیا ہے. اس کے باوجود میرے عزیز بھائی اور دوستو, ہم کیوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دین مشکل ہے؟ آخر اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں سب سے بنیادی طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو, ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو صرف اور صرف دنیا بنا لیا ہے. جبکہ ایک مومن, ایک مسلمان شخص کی بصیرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ مومن ہمیشہ فطن ہوتا ہے, مومن ہمیشہ حاذق ہوتا ہے, مومن ہمیشہ چالاک ہوتا ہے, مومن ہمیشہ بردباری سے کام لیتا ہے, مومن بصیرت سے کام لیتا ہے, اور اس کی زندگی کا سب سے آخری مقصد آخرت کی تیاری ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو چکی ہے, اس لیے دین کے یہ معاملات, دین کی یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں, دین کی یہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہمیں مشکل نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے آخری طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام, میری امت پر ایک وقت ایسے بھی آئے گا کہ ساری امتیں, سارے مذاہب, دنیا کے سارے لوگ میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے. جس طریقے سے بھوکے لوگ ایک چھوٹے سے پیالے پر تناول فرمانے کے لیے ٹوٹتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ, اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, تم تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے مگر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی, ہر کوئی تمہیں پریشان کرے گا, ہر کوئی تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب اور یہ قہر امت مسلمہ پر صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ دنیا کی محبت, وہن کی محبت تمہارے دلوں میں جاگے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی بہت زیادہ محبت
اور موت کا انکار، موت سے کراہیت محسوس کرنا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، مومن کے سامنے ہمیشہ اس کے پیش نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے دین اور دنیا میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ هذا ما عندي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آج بھی ہم پر سایہ فگن ہے، اور آج کے دن کے بعد ہم ان افضل ترین ایام میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک کے بلکہ سال کے پورے روٹین کے سب سے افضل ترین ایام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن باقی ہوتے تو شد مئزرہ، آپ اپنے کمر بند کو کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جاگنے کی تلقین کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آخری 10 دنوں کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے یہ آخری 10 دن جنہیں ہم لیلۃ القدر سے جانتے ہیں، جن کی 10 راتوں میں، اور بعض احادیث کے مطابق جن کی 10 راتوں کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے افضل ترین رات ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے ان آخری ایام میں قیام کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرے، تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ اس میں قیام فرماتے، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ یقین ہو، اگر مجھے یہ سمجھ میں آئے، اگر مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے کسی رات کے تعلق سے، مجھے اگر اس کا احساس ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھ سے درگزر فرما۔
تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ ایام جو ہم پر آنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حیات کو باقی رکھے، اور رمضان کے ان 10 ایام کے اندر عبادت کی، تلاوت قرآن کریم کی، اور ان راتوں میں سب سے عظیم ترین عبادت جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصاً تحدید فرمائی ہے، قیام اللیل کی، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین لیلۃ القدر سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ الہ العالمین رمضان کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں انہیں خیریت کے ساتھ مکمل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ تکلیفوں کے باوجود بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ الہ العالمین جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہے اس کے باوجود بھی رمضان کے روزوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، انہیں حافظ قرآن بنائے، اپنے علوم کا عالم بنائے، اور اسلام پر قائم رہنے والا بنائے۔ الہ العالمین اس مسجد میں موجود ان مبارک ایام کے اندر، اس مبارک مہینے میں اور اس جمعۃ المبارک کے موقع پر پہلی صف سے لے کر آخری صف تک جتنے بھی لوگ اس مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے دور دور سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے، ہم سب سے درگزر فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب سے تجاوز فرمائے۔ اللہ رب العالمین دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی ان تعداد کو نہیں جانتا۔ اے اللہ تیرا فضل و کرم نہیں رہا تو ہم سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ دن میں، رمضان المبارک کے ایام میں اور راتوں کے اندر تو ہزاروں گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ ان سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں میں ہمارا بھی نام نامزد فرما دے۔ الہ العالمین ہماری نافرمانیوں کے باوجود تیرے رزق کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود تیرا کرم، تیرا رحم ہم پر جاری ہے۔ اے اللہ ہم پر تیرے کرم اور رحم کی بارش فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے کمزور ہیں، اے اللہ انہیں طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہے انہیں غنی فرما دے، جو غنی ہے انہیں سخی فرما دے، جو سخی ہے انہیں دین کی توفیق نصیب فرما، انہیں دین کے لیے قبول فرما، دین کے اندر انہیں اخلاص نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے قرض کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے۔ اے اللہ اپنے علم غیب سے، اپنی قدرت سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو جو لوگ تیرے نیک بندوں کی جانب غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، الہ العالمین جو تیرے نیک بندے کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں، الہ العالمین جو تیرے دین کی بے کنی کے لیے کوشاں ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے شکنجے کو کمزور کر دے، ان کی سازشوں کو آشکارا کر دے۔ الہ العالمین ان کی صفوں میں انتشار نصیب فرما۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی صفوں میں بدعات نے، خرافات نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کو بدعت و خرافات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین شرک کی جڑیں اس امت میں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کو شرک سے محفوظ فرما، ساری امت کو توحید پر اکٹھا فرما، ساری امت مسلمہ کو تیرے کتاب پر، تیرے نبی کی سنت پر اکٹھا فرما۔ الہ العالمین اس چھوٹے سے شہر کے اندر جماعت المسلمین کا نظام قائم ہے، بیت المال کا نظام قائم ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس کے لیے کوششیں کی ہے ماضی میں، اور جو بھی افراد مستقبل میں اس نظام کے ساتھ جڑے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جماعت کے صدر، نائب صدر، سیکریٹری اور اس جماعت کے لیے، مدرسے کے لیے قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ جو بھی جماعت کی کامیابی کے لیے، اتحاد کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے اوقات میں برکت نصیب فرما۔ هذا ما عندي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.